الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، 15 اگست کے موقع پر پورے ملک کے اندر یوم آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اور اس سال الحمدللہ پورے جشن کے ساتھ یوم آزادی منایا گیا۔ تو ملک کو آزاد کرنے کے لیے 1947 میں ملک آزاد ہوا، تو ملک کو آزاد کرنے کے لیے اکابرین نے، مسلمانوں نے اور دیش واسیوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، میں نے سوچا وہ آپ کے سامنے آج کچھ عرض کروں۔ اس ملک ہندوستان میں تقریباً مسلمانوں کی حکومت 900 سے 1000 سال تک رہی ہے۔ بڑے بڑے خاندانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ جس ملک پر مسلمانوں نے 900 سے 1000 سال تک حکومت کی ہو، اور مسلمانوں کے دور حکومت میں اس ملک کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس ملک میں تجارت کے لیے آتے تھے، بزنس کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے ہر علاقے سے لوگ آتے تھے، اور جو چیز ملک ہندوستان میں تھا وہ چیز کہیں اور نہیں۔ چودہ سو 97 ہجری میں پہلی مرتبہ ایک انگریز ہندوستان میں آتے ہیں مال تجارت کے لیے، اور وہ تجارت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ملک میں بیپار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ انگریزوں کی تجارت کی جہاز 1601 میں بندرگاہ پر لگی ہے۔ انگریزوں نے 30,000 پاؤنڈ میں ایک کمپنی قائم کی، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور کلکتہ کو اپنا مرکز بنایا، اور دوسرا علاقہ کالی کٹ اس کو بنایا۔ تو کلکتے میں رہ کر یہ اپنے مال تجارت کو پورے ملک کے اندر شروع کر دی۔ تو انگریزوں نے جو پہلی کمپنی بنائی ہے ایسٹ انڈیا، جس کا نام ہے، 30,000 پاؤنڈ میں اس کو بنایا گیا۔ پہلی جہاز 1601 میں لگی ہے بندرگاہ پر مال تجارت کی۔ پھر 1612 عیسوی میں جہانگیر سے انگریزوں نے اجازت لے کر سورت کو اپنے تجارت کا مرکز بنایا۔
صورت میں رہ کر وہاں سے الگ الگ جگہوں پر اپنے شاخیں بنائے تجارت کے. احمد آباد، اجمیر، آگرہ، اس طرح سے یہ علاقے تجارت کے مراکز میں سے تھے، تجارت کے اڈے تھے یہ علاقے. ملک کے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ مال تجارت کے لیے ان شہروں میں آتے تھے. اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت تک انگریز صرف تجارت میں مشغول رہے، تجارت کرتے رہے، دوسرا کوئی مقصد میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ انسان تھے، نیک دل انسان تھے، انصاف پسند انسان تھے، علماء کے بڑے قدردان تھے، ضرورت مندوں کو عطا کرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے. ان کے دور حکومت تک کسی انگریزوں کی یہ مجال نہ ہوئی، صرف وہ مال تجارت کرتے رہے. ان کے انتقال کے بعد احمد شاہ، اس کے بعد تقریباً 1647 سے لے کر 1652 تک حکومت میں نہ اتفاقیاں ہونے لگی، لوگ بکھرنے لگے اور اپنے الگ الگ حکومتیں قائم کرنے لگے. اسی لیے علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں جب تک مسلمان حکومت کے اہل تھے اللہ نے حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھا، جب اس کے نااہل ہو گئے تو اللہ نے ان کے ہاتھ سے حکومت کو چھین لی. آخر کیا وجہ تھی کہ 900 سے 1000 سال تک جس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی ہو اور ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی. علماء فرماتے ہیں مسلمانوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے یہ چیز کو چھین لیا. اللہ خود فرماتے ہیں بہرحال تو 1652 کے بعد جو الگ الگ علاقے میں اپنے اپنے حکومت بنانے لگے تو انگریزوں نے بھی ایک علاقے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت بنائی، اپنے ایک فوج تیار کیے. تو پہلی مرتبہ بنگال کے شہر نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ 1757 میں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انگریز ملک کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو ان سے مقابلہ کرتے ہیں. حالانکہ نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فوج تھی بڑے طاقتور تھے، ان کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ان کے ہی وزیر میر جعفر نے لالچ کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے حکومت کے نشے میں آ کر نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ سے غداری کرتا ہے. تو ان کی غداری کی وجہ سے شیر بنگال نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انگریز جب 1757 میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اپنا رخ میسور کی طرف کرتے ہیں. میسور میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، پہلے تو ان کے والد محترم نے انگریزوں سے جنگیں لڑی اور اس میں کامیابی ملی، ان کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی لڑتے رہے. یہاں پر بھی فرماتے ہیں علماء، کتابوں میں آتا ہے
کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے 1799 میں۔ پھر جب انگریز میسور میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کے حکومت کو سلطنت خدا داد کہا جاتا تھا، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے کسی انگریزوں کی یہ مجال نہیں کہ ان کے سامنے آ جا سکے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کسی انگریز نے کہا ان کی شہادت کے بعد، ان کی شہادت ہو گئی، اب یہ ملک ہمارا ہے۔ پھر وہاں سے انگریز اپنا رخ جو ہے نا دلی کی طرف کرتے ہیں۔ دلی میں آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلی مرتبہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف، پہلے تو ان کے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو تیار کرتے رہے، لوگوں کو ترغیب دیتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے انگریزوں کے خلاف، چاہے تقریری طور پر ہو چاہے تحریری طور پر ہو۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا کہ ملک انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے، ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہر ہندوستانی پر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو ان کے فتوے کے بعد جہاد کا جب فتویٰ آیا تو لوگوں میں جوش پیدا ہوا، اور حضرت نے خود اپنے ساتھیوں کو ترغیب دی، اپنے شاگردوں کو ترغیب دی۔ تو حضرت نے جن لوگوں کو تیار کیا انہی میں سے شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ، اور یہ حضرات بھی مسلسل انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ باقاعدہ طور پر شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گاؤں گاؤں میں جا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، بستی بستی میں جا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے اور تیار کرتے تھے انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے لا رہے تھے نوجوانوں کو۔ آخرکار شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 1831 میں ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو آخری مغل بادشاہ جو تھے شاہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی گرفتار کر لیے اور رنگون میں جیل میں لے جا کر ان کو بند کر دیا، ان کے بیٹوں کو شہید کر دیے۔ تو علماء کرام ہمیشہ فکر میں رہے کہ ملک کو ہندوستانوں سے آزاد کرانا ہے، کوششیں کرتے رہے۔ پھر 1857 میں سب سے عظیم جنگ جو لڑی گئی ہے 1857، مسلم مجاہدین ایک کتاب ہے، پنڈت میوادام گپتا نے لکھا ہے۔ مسلم مجاہدین جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ 1857 میں 55,000 علماء شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ 1857 میں تھانہ بھون میں علماء کرام جمع ہو کر مشورہ کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زابن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مظفر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء تھانہ بھون میں مشورہ کرتے ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے عمارت میں ان کو امیر بنایا گیا
اور ان کی عمارت میں علماء کی یہ فوج تیار ہوئے، علماء کی یہ جماعت، مسلمانوں کی یہ جماعت تیار ہوئی، اور شاملی میں جہاں پر انگریزوں کا قلعہ تھا، شاملی میں جہاں پر انگریزوں کا کیمپ لگا ہوا تھا، وہاں پر ان سے مقابلہ ہوتا ہے۔ شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں پر بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو بعد میں شکست کرنا پڑتا۔ 1857 میں پہلے بہت سارے انگریز مارے جاتے ہیں، یہ ملک کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے جو قربانیاں علماء نے دی ہے، اللہ والوں نے دی ہے، صرف اخلاص نیت کے ساتھ، صرف خالص نیت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤ، مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بعد میں مظاہر علوم سہارنپور کی بنیاد رکھی، بانی ہے، 1857 کے جنگ آزادی میں شاملی کے میدان میں یہ بھی شریک تھے۔ یہ بعد میں ہمیشہ جو ہے نا اپنے نیچے کی ہونٹ کو چوسا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہونٹ کیوں چوستے ہیں؟ تو بتایا کہ شاملی کے میدان میں بہت سارے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، حافظ ضامن شہید ہو گئے، میں بھی زخمی ہو کر نیچے گر گیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو زخموں سے چور ہو کر جب میں نیچے گر گیا تھا تو میں نے دیکھا، بے ہوش ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جنت سے حوریں آئی تشت کو لے کر اور سارے شہداء کو پانی پلا رہی ہے، جنت کا جام پلا رہی ہے۔ تو ایک حور میرے پاس آ کر مجھے بھی پلانے لگی، تو جنت کا کٹورا میرے ہونٹ سے لگا، تو دوسری حور آواز دیتی ہے کہ یہ ابھی شہید نہیں ہوا، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو فوراً وہ حور جو ہے نا میرے ہونٹ سے کٹورا لگا کر واپس لے لیتی ہے۔ تو جنت کا وہ کٹورا جو میرے ہونٹ سے لگا تھا، آج تک جو ہے نا ان ہونٹ سے جو ہے نا وہ مزہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم چلا کہ یہ اللہ والے جب ملک کی خاطر قربانیاں دیے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کو قبول کیا ہے، اور خالص اخلاص نیت، دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو ملک میں اتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے، صرف 1857 میں 5.5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں، دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی ایسا درخت نہیں جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہو، ہر درخت پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی ہوتی، درختوں میں لگا کر گولیوں سے شوٹ کیا جاتا تھا، چاقوؤں سے پیٹ کو کاٹے جاتے تھے۔ اس جنگ کے بعد علی اعلان کہ اگر کوئی کرتا پاجامہ والا مل جائے، اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ 1857 میں ایسی قربانیاں علماء نے دی ہے، جب جا کر ملک آزاد ہوا ہے۔ اس کے بعد جب مسلمان 1857 کے جنگ آزادی میں ناکام ہو جاتے ہیں، شکست ہو جاتا ہے مسلمانوں کو، پھر انگریزوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے، پورے ملک پر قابض ہو جاتے، حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ناپاک کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے ملک کو عیسائیت سے بھر دیا جائے، پورے ملک میں عیسائیت قائم کی جائے، اس کی ناپاک کوشش سے ہوتی ہے۔